اب تاب رسالت طلوع ہونے سے پہلے 700 برس کا ذکر ہے کہ شاہی طبع اسد ابن کرب مشرقی ممالک کو زیر نگری کرنے کی غرض سے نکلا۔ اسی دوران اس کا گزر مدینہ منورہ سے بھی ہوا جہاں مقام صفا پر اس نے قیام کیا۔ اس وقت اہلیان مدینہ کا رئیس عمر بن طلحہ تھا۔ شاہی طبع یہود کو قتل اور شہر کو برباد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اہل مدینہ نے جنگ پر صلح کو ترجیح دے کر قتل غارت سے نجات حاصل کر لی۔ جب اہل مدینہ سے صلح کا معاہدہ طے پایا گیا تو بادشاہ اپنے لڑکے کو وہی حاکم مقرر کر کے مکہ معظمہ پر حملہ آور ہونے کی خاطر چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کے شہزادے کو قتل کر دیا گیا۔ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو وہ سخت غضبناک ہو کر لوٹا اور اہل مدینہ کے قتل عام کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ کے اس انتہائی خطرناک ارادہ کا علم بنی قریظہ کے 2 علماء سخیت اور منبع کو ہوا تو انہوں نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ناصحانہ اور ہمدردانہ مشورہ دیا کہ وہ اہل مدینہ کی ہلاکت کا مذموم ارادہ ترک کر دے اور ان کی خیرخواہی کو قبول کر لے، ورنہ اندیشہ ہے کہ کسی ناگہانی آفت کا شکار ہو جائے گا۔ شاہی طبع نے دریافت کیا کہ اس کے عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ ان علماء نے بتایا کہ آئندہ زمانہ میں ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ یہ شہر مدینہ منورہ ان کا دار الحجرات اور دار القرار ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ بادشاہ نے اس مخلصانہ مشورہ کی قدر کرتے ہوئے اپنا ارادہ بدل دیا اور علماء کی علمیت اور فضیلت سے متاثر ہو کر ان کا دین بھی قبول کر لیا اور خاموشی کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہو گیا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت میں ہے کہ جب شاہی طبع شاہی یمن مدینہ منورہ سے گزرا تو 400 علماء تورات اس کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے درخواست کی کہ انہیں اس سرزمین پاک پر رہنے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے ان سے اس کا سبب جاننا چاہا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے انبیاء کے صحیفوں میں پڑھا ہے کہ یہ شہر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دار الحجرات کہلائے گا۔ بادشاہ نے نہ صرف انہیں وہاں قیام کی اجازت دے دی بلکہ ان سب کے لیے مکانات تعمیر کرائے، ان کے نکاح کرائے اور گزر اوقات کے لیے مال و دولت بھی عطا کیا، اور فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے بھی ایک عالیشان محل تعمیر کرایا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے نام ایک خط بھی لکھا جس میں اپنے اسلام اور شوقی دیدار کا ان الفاظ میں اظہار کیا: میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق مبعوث ہو گئے۔ اگر عمر نے وفا کی اور ان کی آمد تک میں زندہ رہا تو میں ان کا ساتھی اور مددگار بنوں گا اور ان کے دشمنوں سے جہاد کروں گا اور ان کے دل سے ہر غم کو دور کروں گا۔ بادشاہ نے اس خط کو سر بمہر کر کے ایک عالم کے سپرد کیا اور وصیت کی کہ تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤ تو میرا یہ عریضہ پیش کر دینا، بصورت دیگر یہ خط اپنی اولاد کے حوالہ کر کے انہیں بھی میری طرف سے یہی وصیت کر دینا۔ اللہ کی شان دیکھے وہ خط نسل در نسل چلتے چلتے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تک پہنچ گیا اور شاہی طبع کا تعمیر کردہ محل بھی زمانے کے نشیب و فراز سے گزرتا ہوا اور تعمیر در تعمیر کے مراحل طے کرتا ہوا سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے زیر تصرف آ گیا۔ چنانچہ جب خیر الخلائق سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تشریف لائے تو دونوں چیزیں آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر دی گئی۔ نیز اس واقعہ کو امام سہیلی اور صاحب تفسیر ابن کثیر حافظ عماد الدین ابن کثیر نے کچھ اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے اور شاہی طبع کی ایمان و تصدیق پر مبنی بالا اشعار بھی نقل کیے ہیں۔ امام زین الدین المراغی نے بھی اس محل خط اشعار اور اس زمن میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا ہے۔ دیگر کئی مصنفین نے بھی اس واقعہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔